بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر بنا رکھا تھا. ایک جگہ ان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ تم یہاں آئے ہو تو اپنی نیابت میں کس کو چھوڑا، یعنی مکہ میں اپنا نائب کس کو بنایا؟ تو انہوں نے ایک شخص کا نام لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے واقف نہیں تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ ایک آزاد کردہ غلام ہے. تو کہا کہ ان کو کس وجہ سے حاکم بنایا؟ تو کہا کہ یہ شخص قرآن کا بہت زیادہ پڑھنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہتوں کو سربلندی عطا کرتے ہیں اور بہتوں کو پستی میں گرا دیتے ہیں. جو شخص قرآن کو پڑھے گا، اس کے احکام پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا کریں گے. خود مسلمانوں کا جو قرن اول رہا ہے، اللہ نے جو ان کو سربلندی عطا کی وہ قرآن اور اس کے احکام پر عمل ہی کی بدولت تھی. وہ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کا حال تلاوت کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے 100% قرآن پر یہ طبقہ عامل تھا. یعنی صحابہ کرام کی جماعت مکمل طور پر قرآن کے احکام پر عامل تھی. اس زمانے میں تو صرف قرآن ہی تھا، قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام کروایا کہ قرآن کے علاوہ کسی چیز کے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک تعلیم گاہ سے گزرے تو توریت وہ لوگ پڑھ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک ورق ان کے ہاتھ لگا تو اس میں وہی تعلیمات تھی جو قرآن کی تعلیمات تھی. ان کو پسند آئے تو ورق اٹھا لے آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ اس کو سنانا شروع کیا. یہ کاغذ دیکھ کے وہ پڑھ رہے تھے، آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن آپ کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا ناراضگی کی وجہ سے. کوئی اور صاحب جو ان کے بغل میں تھے وہ دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے حضرت عمر کو روکا کہ دیکھو. جب انہوں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو وہیں رک گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جو قرآن مجھ پر اتر رہا ہے وہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان دوسری کتابوں کو لے کر چلے آئے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن کتابا، کہ ہم راضی ہیں رضینا باللہ ربا، اللہ پر رب ہونے کے اعتبار سے، نبی پر اور آپ پر جو ہے نبی ہونے کے اعتبار سے، اور قرآن پر جو ہے کتاب اللہ ہونے کے اعتبار سے. تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے. آج کے اس دور میں ہم نے قرآن کو بالکل الگ کر دیا، ایک طرف لگا دیا ہے. ہماری مشغولیت ہے تو اخباروں سے ہے، موبائل سے ہے، ریڈیو سے ہے، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ہے. حالانکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی کتاب کوئی پڑھتا ہے، اس کی تحریر کوئی پڑھتا ہے تو وہ دل کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے اور قدر کرتا ہے اس آدمی کی، ہماری کتاب اس شخص نے پڑھی. قرآن کا حال یہ ہے کہ خدا کا کلام ہے. جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ رحمت الہی کی نظروں میں ہوتا ہے. جن اوقات میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے اس میں ایک یہ قرآن کی تلاوت ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ رأیت ربی فی المنام 99 مرۃ، کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا ہے. اب اللہ کو جیسے آدمی اپنی استعداد کے اعتبار سے دیکھ سکتا ہے، کوئی اللہ کی شکل تو نہیں ہوتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کا قرب کن چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے ذریعے. کہ میں نے پوچھا کہ اسی وقت کہ سمجھ کر یا بے سمجھے
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بے سمجھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے سمجھے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ کہ اللہ کا قرب سمجھ کر بھی پڑھنے سے ہوتا ہے، اور اگر آدمی صرف ویسے ہی تلاوت کرتا ہے تو اس سے بھی ہوتا ہے. اس زمانے کا حال یہ تھا مدینے کا کہ تہجد کی نماز میں قرآن کریم پڑھنے کا رواج تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی نکل جاتے تھے صبح کے وقت، فجر سے پہلے لوگ اپنے گھروں میں تلاوت کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں تلاوت کر رہے ہیں، آپ سنتے تھے ان کو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا واقعہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ تشریف لے گئے، وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، بہت عمدہ پڑھتے تھے. تو آپ نے ان کا قرآن سنا تو ان سے کہا کہ تم کو تو آل داؤد کا گلا دیا گیا. یعنی داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو زبور پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے سب پڑھتے تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا رہتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا اور بنا کے پڑھتا. میں تو عام حالات میں پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ آپ سن رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو حضرت جبریل جیسا قرآن سننا ہو تو عبداللہ ابن مسعود کا قرآن سنیں. آپ نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ تم قرآن سناؤ، تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، فکیف اذا جئنا تک پڑھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے اس آیت کے اندر، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ میں ایک سمت کی شگف یہی تھا. اگر آپ سیرت کی اور حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے کہا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم کو قرآن سناؤں، لم یکن الذین کفروا، یہ سورہ کہا ہے کہ تم کو سناؤں. انہوں نے کہا کہ سمانی لک ہے، یعنی میرے رب نے میرا نام لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں تمہارا نام لیا ہے، میں تم کو سناؤں. تو مارے خوشی کر رونے لگے کہ میرے رب نے میرا نام لیا. آپ نے فرمایا تھا کہ خذ القرآن من اربعۃ، کہ قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو. اس میں ابی ابن کعب تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، اور حضرت معاذ ابن جبل تھے، اور سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ. کہ قرآن یعنی یہ صحابہ کی جماعت میں بڑے لوگوں میں تھے، تو فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ قرآن ان سے سیکھو. یہ تو صحابہ کی باتیں ہیں. ہمارے دور میں بھی بعد میں آتے چلے جائے یہ قرآن پڑھنے کا جو رواج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شغف تھا، اس میں فضائل اعمال میں سنتے ہو کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، میں جا کے کھڑا ہو گیا، نیت باندھ لی، آپ نے شروع کیا، سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، اور اس کے بعد سورہ نساء پڑھی، سورہ مائدہ پڑھی، یعنی 6.25 پارہ، اور اس کے بعد رکوع کیا، یعنی ایک رکعت میں 6.25 پارہ آپ نے پڑھ ڈالا. سلام پھیرنے کے بعد یہ کہتے ہیں حضرت میں تو کھڑا ہو گیا تھا، میرے دل میں میری نیت خراب ہو رہی تھی، نماز توڑ دوں. سمجھے ہوں گے کہ بھائی 1 پارہ پڑھیں گے، 2 پارہ، پورے 6.25 پارے ایک رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت جب وہ خلیفہ ہوئے، یعنی 70 سال میں کو خلافت ملی تھی، اس کے بعد کی بات ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ حکیم کے پاس انہوں نے نیت باندھی، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا، سورہ فاتحہ سے شروع کیا اور ایک ہی رکعت میں سورہ ناس میں ختم کر دیا. بہت واقعات ہیں صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے. ابھی ہمارے دور میں مولانا زکریا صاحب نے اپنے والد مولانا یحییٰ صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ والد صاحب دلی سے آئے سہارنپور، تو جو صاحب امام سے تراویح میں بڑا بھول رہے تھے، تو 8 رکعت ہو، 1 آدھ پیچھے ہٹو، 16 پارہ باقی تھا، 12 رکعت میں 16 پارہ پڑھا دیا. سحری کو قرآن ختم نہ اپنے گھر جاؤ. یعنی یہ تو ابھی اس کے دیکھنے والے کو اتنے پہلے تک موجود تھے. یہ قرآن سے ان لوگوں کا شغف تھا. ایسے ایسے حفاظ، ایسے ایسے قرآن پڑھنے والے اس امت میں موجود رہے. بہار میں چمپارن کے ایک بہت مشہور حافظ بادشاہ صاحب تھے، وہ بھی بڑے حافظ، ان کے والد بھی بڑے حافظ. ان کے والد نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ بیٹا مجھے قرآن ایسا یاد ہے جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. 7 آیتیں ہیں، یہ 90% مسلمانوں کو یاد ہوگی سورہ فاتحہ، کم ایسے ہیں جن کو نہیں یاد ہوگی. انہوں نے کہا ابا مجھ کو ایسے یاد ہے جیسے لوگوں کو بسم اللہ یاد ہوتی ہے. سورہ فاتحہ میں تو کوئی بھول بھی سکتا، بسم اللہ میں تو نہیں کوئی مسلمان بھولے گا. تو انہوں نے کہا مجھے ایسا قرآن یاد ہے. لیکن آج اسی قوم یا اسی امت کا یہ المیہ ہے کہ اس قوم کے جو ہے آدھے سے زیادہ لوگ قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے. وہ نظام تعلیم کا آپ المیہ کہیے، قرآن سے دوری کا جو بھی کہیے، اس قوم کے جو ہے آدھے سے زیادہ لوگ صحیح قرآن پڑھنا نہیں جانتے. اور جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد قرآن اٹھاتے ہیں.
میں ایک مرتبہ قاری امیر حسن صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے ملفوظات پڑھ رہا تھا کلمات صدق و عدل۔ اگر قاری صاحب نے لکھا ہے کہ کبھی کسی وجہ سے اگر تلاوت کا ناغہ ہو جاتا ہے تو دوسرے دن پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے زبان سے کوئی اجنبی چیز نکل رہی ہے، یعنی کبھی ایک دن ناغہ ہو گیا تو، اور جن کا سالہ سال مہینہ کی مہینہ اگر ناغہ، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ ابھی ہم نے بچپن میں، ہم لوگ بچپن کتنا 30 سال 40 سال، ایسا ممکن نہیں تھا کہ کوئی گھر ایسا ہو کہ فجر کے وقت لوگ نہ اٹھتے ہوں، قرآن کی تلاوت نہ کرتے ہوں، جب تک تلاوت نہ کرے تب تک چائے نہیں ملنی ہے۔ اب تو صبح بھی کسی کی 8 بجے ہوتی ہے، کسی کی 10 بجے ہوتی ہے، کسی کی 12 بجے ہوتی ہے۔ اب تو صبح ہی کا نہیں ٹھکانا کون کتنے بجے اٹھے گا۔ تو قرآن سے بے اعتنائی کا سلسلہ جو ہے دن بدن درازی ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن ہم لوگوں کو شکوہ رہتا ہے بے برکتی کا۔ قرآن اللہ کا کلام، اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، چاہے ایک سورت، چاہے ایک صفحہ، چاہے ایک بار، لیکن پابندی سے روز پڑھے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں جو اس کی برکات ہو، برکات ظاہر ہوگی، آدمی پریشان ہے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی، آدمی مقروض ہے، اس کا قرض جو ہے ادا ہوگا۔ اور جو بھی چیز ہے جسے خدا کا کلام ہے، بادشاہ کا کلام ہے، تو وہی اثرات اپنے اوپر اپنے اندر رکھتا ہے۔ حدیث میں ایک دعا بتائی گئی ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی، کہ اے اللہ آپ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے، غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے، پریشانیوں کے دور ہونے کا جو ہے اس کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے میں یہ تمام چیزیں ہیں موجود، آدمی کی پریشانیاں اس سے ختم ہوں گی، اس کا دل جو ہے مطمئن ہوگا۔ کہتے ہیں کہ قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر آدمی قرآن کریم کی مسلسل تلاوت اگر کرتا رہے تو وہ بڑھاپے کی بے بسی اور لاچارگی سے محفوظ رہے گا۔ یہ اس کلام کی برکت ہے، اس کا دل دماغ صحیح رہے گا، ارذل عمر کی جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں، آدمی سے بھول بھال جاتا ہے، ان چیزوں سے وہ آدمی محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن کو رمضان سے ایک خاص مناسبت ہے، اسی مہینے میں یہ اترا ہے۔ اب رمضان کا بالکل آخری دور چل رہا ہے، یہ نہیں کہ اسی کے ساتھ اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے، پڑھنے کا معمول بنایا جائے، خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اہتمام کروائیے ان سے، تاکہ اس کی جو برکتیں وہ ہمیں حاصل ہوں۔